دوستوں، ربیع الاول کے مہینے میں اس سال کا سب سے بڑا خونی سورج کو گرہن لگنے جا رہا ہے۔ اس کے اثرات تمام دنیا پر ظاہر ہوں گے، لہٰذا جو پہلے بچے ہیں یعنی گھر کا بڑا بیٹا ہے اس کو ہرگز بھی گھر سے باہر نہ نکالیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطانی بلائیں اس سے چمٹ جائیں۔ حاملہ خاتون سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ بھی باہر نہ آئیں، ورنہ ان کے پیٹ میں پلنے والا بچہ جب پیدا ہوگا تو وہ اندھا ہوگا یا پھر اس کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ والوں، اس طرح سے جتنی بھی معلومات یا پروپوگنڈا پھیلایا جا رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دادی اماؤں کی پرانی دور کی چلی ہوئی کہاوتیں ہیں، ان کا کوئی حقیقت سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ سائنس سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ البتہ اس سال کا یہ سب سے بڑا خونی سورج گرہن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ انفارمیشن بالکل ایتھنٹک ہے، کیونکہ اس سال ربیع الاول کے اندر پہلے خونی چاند کو گرہن لگا یعنی لال چاند گرہن ہوا، اسی طرح سے اب سورج کو گرہن لگنے جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا دو جہاں امام الانبیاء وجہ کائنات دانائے سبل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جو مہینہ اتنی رحمتوں والا تھا، جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف بیٹوں کو پیدا کیا، بیٹیاں اس مہینے میں پیدا نہیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ جب ہجرت کا وقت آیا تب بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہجرت کی گئی۔ جو مہینہ اتنا زیادہ مقبولیت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر پہلے چاند کو گرہن لگنا، اس کے بعد سورج کو گرہن لگنا، اس کے اندر کون سے راز چھپے ہوئے ہیں اور تمام مذاہب کے لوگ کیوں اتنی شدت سے سورج گرہن کا انتظار کر رہے تھے، ہر ایک بات، ہر ایک نقطہ انشاءاللہ آپ کے آگے رکھا جائے گا اور آپ کو پوری انفارمیشن دی جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ اگر آپ اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے، یہ مبارک دن لاپرواہی میں گزار دیا، تو آج سورج گرہن لگنے سے پہلے آپ لوگوں نے ان خاص اعمال اور ورد و وظائف کو پڑھنا ہے۔ لگنے کا شروع یعنی انتہائی وقت اور آخری والا وقت، ہر ایک بات پوری ڈیٹیل میں آپ کو سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں سورج کا گرہن لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کس وقت لگے گا، کب لگے گا، ہر ایک چیز آپ کے حوالے پیش کروں گا۔ پہلے ذرا وقت کو ہی ملاحظہ کر لیں کہ یہ سورج گرہن کس وقت لگے گا، کیونکہ عموماً جو بھی لوگ اس وجہ سے ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو صحیح وقت نہیں بتا رہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ وقت بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ سورج گرہن اپنے ملک کے مطابق کب دیکھیں گے۔ میں انڈیا اور پاکستان کا، ان دو ملکوں کا آپ کو وقت بتاتا ہوں، اس کے حساب سے آپ لوگ اپنے جو ملک میں آپ لوگ رہتے ہیں، جس ملک کا بھی آپ لوگ حصہ ہیں، وہاں پر آپ لوگ اپنے ملک کے اعتبار سے اس کے ٹائم کو دیکھ لیجئے گا۔ پہلے میں انڈین ٹائم کے مطابق آپ کو بتا دوں کہ یہ سورج گرہن جو شروع ہوگا وہ اتوار کی رات کو شروع ہوگا، یعنی 21 ستمبر 2025 جو کہ آج کی تاریخ ہے، آج کی رات لگے گا۔ اور یہ جو سورج گرہن لگے گا یہ لگے گا 11 بجے، رات 11 بجے یہ سورج گرہن لگنا شروع ہو جائے گا، اور مکمل طور پہ جو سورج کو گرہن لگ جائے گا وہ 22 ستمبر یعنی کہ 21 ستمبر ختم ہو جائے گی اور 22 تاریخ لگ جائے گی، اور یہ رات کے 1:11 تک پورا مکمل سورج گرہن لگ جائے گا، جس کو ہم لوگ پیک ٹائم کہتے ہیں یا پھر میکسیمل فیز کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو جاری و ساری رہے گا وہ 3:23 تک جو ہے وہ سورج کو گرہن لگا رہے گا، اور 3:23 پر ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں، یہ انڈیا کے وقت کے مطابق میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اگر پاکستان کا جائزہ لیں تو پاکستانی ٹائم کے مطابق سورج گرہن جو لگے گا وہ 21 ستمبر 2025 کی رات کو 10:30 بجے لگنا شروع ہوگا، 10:30 بجے لگنا شروع ہوگا، اور وہ 12:41 پر جو کہ 22 ستمبر یعنی کہ اگلی تاریخ لگ جائے گی، اور 12:41 تک
یہ رات میں چلتا رہے گا اور پورا مکمل لگ جائے گا. 12:41 تک پورا مکمل سورج گرہن لگ جائے گا. اس کے بعد جو ہٹنا شروع ہوگا وہ 2:53 2:53 تک کے سورج کو گرہن لگا رہے گا اور اس کے بعد ہٹنا شروع ہو جائے گا. اب اللہ والوں کچھ چھوٹے موٹے پروپیگنڈا کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو کہ ہمیں پتہ چلے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ سورج یا چاند گرہن کے وقت اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں کیونکہ ان کے پیٹ میں پلنے والے بچوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، جو کہ بہت حد تک کے بات ایتھلنٹک ہو سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے. احتیاط کروانا چاہ رہے ہیں تو احتیاط کروا لیں، لیکن مجھے حدیث کے اندر یا قرآن پاک کے اندر مجھے کہیں جو ہے وہ ریسرچ کرنے کے بعد نہیں ملا. یہ ہماری دادی اماؤں کی شاید کہانیاں ہیں، دادی اماؤں اور نانی اماؤں کی، جو ہم تک چلی آ رہی ہیں. تو لہٰذا آپ لوگ باہر جا سکتے ہیں، نہیں جائیں گے تو بہتر ہی ہے کہ اپنے گھر میں ہی رہیں کیونکہ رات کا وقت ہوگا تو گھر میں ہی آپ لوگ ہوں گے. اس کے علاوہ بڑے بچوں کو باہر نکالنے سے منع کرتے ہیں کہ کہیں بڑا بچہ پاگل نہ ہو جائے یا اس کے اوپر بجلی نہ گر جائے. تو ایسا کوئی نہیں، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. ایک اور جو ہے مجھ تک میسج پوچھا تھا کہ منجلے بچے یعنی کہ درمیانی بچوں کو بھی نہ نکالیں ورنہ ان کے اعضاء کٹ جاتے ہیں، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. البتہ اللہ رب العالمین اپنی نشانیاں ظاہر کرتے ہی رہتے ہیں اور جو آسمانی نشانی ظاہر ہوتی ہے اس کے منفی اثرات تو آپ کو بھگتنے پڑتے ہی ہیں. تو لہٰذا جب یہ عمل، یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے اللہ پاک کے جلال کو ہم لوگ ٹھنڈا کر سکتے ہیں اور رحمت والا بنا سکتے ہیں اور اپنے لیے آسانیوں کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ رب العالمین کا جو جلال ہے وہ کم ہے اور جو رحمت ہے وہ زیادہ ہے. تو لہٰذا آج اللہ رب العالمین کی رحمت کو پکارنے کا وقت ہے، آج اللہ پاک سے مانگنے کا وقت ہے، آج اپنے مقدروں کی معراج پانے کا وقت ہے. تو لہٰذا آج کا جو عمل، جو وظیفہ میں آپ کو دے کر جاؤں گا وہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں گے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. تو اللہ والوں یہ جو آج کا عمل ہے یہ سورج گرہن کے حوالے سے ہے جو کہ آج کے رات لگنے جا رہا ہے. تو پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عمل کی طرف چلیں گے. آپ لوگوں نے دعاؤں میں شرکت بھی کریں اور آمین بھی آپ لوگوں نے ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ربیع الاول کے اس مبارک اور بابرکت مہینے کا واسطہ. ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے. میرے مولا سورج کو گرہن لگنے جا رہا ہے، پہلے چاند کو گرہن لگا اور اب سورج کو گرہن لگنے جا رہا ہے. میرے مولا تو ہم پر رحم کر دے، ہم پر کرم کر دے. میرے مولا اپنا نظام قائم فرما دے. بیٹیوں کا روزانہ آئے دن سننے میں آتا ہے کہ اتنے بلاತ್ಕಾರ ہو گئے، اتنے ریپ ہو گئے، اتنی کڈنیپنگ ہو گئی. میرے مولا ہم سب پر سے یہ آزمائشیں اتار دے. ہماری بہنوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما. میرے مولا ہماری نگاہوں کو پاک کر دے، ہماری نگاہوں کو شرمسار عطا فرما، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہمارے دل کو نرم کر دے. میرے مولا ہمارے اندر سے بے چینی اور غصے کو ختم کر دے. یا رب ذوالجلال ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. قبر کے عذاب سے بچا، روز حشر کے عذاب سے بچا. بالخصوص جو بندہ، جو میری بہنیں اس ویڈیو میں جڑی ہوئی ہیں، اس دعاؤں کا حصہ بنی ہوئی ہیں، ہاتھ اٹھا کے تو اس سے دعا کر رہی ہیں، التجا کر رہی ہیں، یا رب ذوالجلال ان کی دل کی تمام حاجات، تمام جائز حاجات کو پورا فرما لے. اے مالکوں کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے پالنہار، ہم سب کو پالنے والے رب، ہم سب کو بنانے والے رب،
ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بتانے والے رب ہم سب پر رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، رزق کے تمام مسئلے مسائلوں کو ختم کر دے، حرام کمانے سے بچا، ہمیں حلال کمانے والا بنا دے، رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرما یا رب ذوالجلال۔ جو مسلمان بھائی جہاں پر بھی پریشان حال ہے، اس دنیا سے جہاں سے بھی اس کا تعلق ہے اور وہ پریشان ہے، میرے مولا اس کی مدد فرما، بہترین مدد فرما یا رب ذوالجلال۔ یہود و نصارہ کا منہ کالا فرما دے، ان کو ذلیل و رسوا کر دے میرے مولا۔ ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، متحد رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ذہنوں سے منصب کو نکال دے میرے مولا۔ ہمیں ایک جٹ ہو کر کفار کے خلاف جذبہ جہاد سے سرشار فرما دے، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما یا رب ذوالجلال۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے اس کو عطا فرما دے، ہم سب کی نظر بد کاٹ دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور شیئر کرنا ہے، اور اللہ والو جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا سورج گرہن کا، جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ لوگوں نے آج لازمی کرنا ہے۔ بہت امپورٹنٹ اور بہت خاص دن ہے اللہ والوں، اس عمل کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو آپ لوگ نور سے بھر سکتے ہیں، اللہ پاک کے غضب سے بچ سکتے ہیں اور عذاب قبر سے بھی بچ سکتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے ایثار ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا جو ہے وہ مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے والدہ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیگم کی بدسلوکی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی میری بہنیں ہیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسی بہت سی بہنیں ہیں جو بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتی ہیں، میرے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو بے روزگار ہیں، وہ اچھا اور صالح روزگار چاہتے ہیں، ایسے بہت سے بہن بھائی ہیں جو کہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ آج اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ حاجت کیا ہے، کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں کن چیزوں کو لانا چاہتے ہیں، آج یہ میٹر نہیں کرتا۔ آج آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ محبت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر سایہ بن کر اس کے لیے ابھرے گا۔ سبحان اللہ کے معنی ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ کون ہے جو مجھے سبحان اللہ سے پکار رہا ہے۔
یہ کون بندہ ہے جو میری پاکی بیان کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ میرے بندے کی ہر دعا قبول فرما دو، وہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ یہ سبحان اللہ پڑھنے والے کی شان ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ کلمات ہیں، یہی وہ کامل وظیفہ ہے جسے اللہ والے کامیاب ہو جاتے تھے۔ لیکن دوستوں، آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آج ہمیں وظائف کا استعمال کرنا نہیں آتا، فائدہ اٹھانا نہیں آتا۔ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ والوں، رب پر ہمارا جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے، وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج آپ لوگوں نے رب کو سبحان اللہ کہہ کر پکارنا ہے، اور اس طریقے سے پکارنا ہے جیسا کہ آپ لوگ رب کا دیدار کر رہے ہوں۔ اللہ والوں، میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ جو بندہ رب سے محبت سے مانگتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے۔ اگر کوئی بندہ بولتا ہے نا کہ مجھے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ رب اپنے دربار سے کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اللہ والوں، وہ رب تو کافروں کو نواز رہا ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ آپ تو اتنے اچھے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی رب آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اللہ والوں، بس اپنے اندر غلطی تلاش کرو، خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ آج جس طریقے سے وظیفہ پڑھ رہے ہو، کل اس سے زیادہ محبت سے پڑھو۔ اللہ والوں، میں بھی اپنے آپ کو روزانہ ٹھیک سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ والوں، نماز میں پہلے میرا بھی دل نہیں لگتا تھا، لیکن اب نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رب سے محبت ہو گئی ہے، اب عبادت کرنے کا دل کرنے لگا ہے۔ اور میں جب نیت باندھتا ہوں نا، ایک آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں۔ آج آپ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، جیسے نیت کی میں نے فجر کی 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی، یہ آپ لوگ نیت کرتے ہیں نا، لیکن میں خود کو یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو کہ آج اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں رب ان کو عبادت کی توفیق نہیں دے رہا، لیکن رب نے مجھے چنا اپنی عبادت کے لیے۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں اس طریقے سے نیت کرتا ہوں۔ تو یقین کریں، ظہر کی نماز پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، عصر کی پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، مغرب کی پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، عشاء کی بھی پڑھنے کا دل کرتا ہے، تہجد پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے دل میں رب کی محبت پیدا کر لو۔ تو اللہ والوں، اس جو نام کا معنی ہے، جو مطلب ہے، وہ یہی ہے، رب کی تعریف بیان کرنا، رب کی بزرگی بیان کرنا، رب کی پاکی بیان کرنا۔ تو آپ لوگوں نے پہلے نمبر میں سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ یہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، کتنا وقت لگے گا؟ بآسانی پڑھ لیں گے یہ لوگ، آپ خود جانتے ہیں یہ بات کہ سبحان اللہ پڑھنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، آرام سے پڑھ لیا جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاح اور یا رزاق۔ یا فتاح رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے ایک روزی دینے والے۔ یا فتاح رب کریم کا صفاتی نام ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ یقین کریں، بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا 100% کامیابی ملے گی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ والوں، یا فتاح آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، رب کو کس طریقے سے یا فتاح اور یا رزاق کو کہہ کر پکاریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یقین کریں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ادب سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یا فتاح یا رزاق، یہ دیکھیں یا فتاح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والا۔ آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہوں رب کو، تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہیں۔ یا فتاح کھولنے والا، یا رزاق رزق دینے والا، یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے۔
مجھ پر آسانی کر دے۔ اور یا فتاح کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، بس اس نام سے پکارو۔ تو سوچے اللہ والوں، جب میں آپ کو اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی؟ لیکن بات کیا ہوتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں اللہ والوں، گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں، لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ اس وقت کومنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ جلدی بتایا کرو، ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو۔ اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں، ٹو دا پوائنٹ میں کیا بولو گے؟ 4 بار پڑھ لو، 5 بار، میں تو تھمبنیل میں لکھ دیتا ہوں یہ بات کہ یہ وظیفہ ہے، آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کے پڑھ لیں۔ لیکن بات کیا ہے، جو لوگ دیکھیں ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ پوری ویڈیو دیکھے گا۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1-2 بندے ویڈیو دیکھیں لیکن وہ پوری دیکھیں، ان کو فائدہ ہو، تاکہ میرا تو بیڑا پار ہو نا، اللہ پاک مجھ سے بھی تو رحم کرے آپ لوگوں کے ہی وسیلہ جلیلہ سے۔ تو اللہ والوں دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاح یا رزاق ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کو 11 بار بتایا، اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ بآسانی پڑھ لیں گے، 3-4 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگنے والے، لیکن کامیابی 100% ہے۔ میں بار بار یہ بول رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے، یہ تو گارنٹی بات ہے۔ اور اپنے وظیفے کو، جو آپ کی نیت ہے، آپ لوگ جس کی چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا شہرت کے لیے، اپنے گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی ایک خواہش ایسی رکھیں اپنے دماغ میں اور اس پر ہی فوکس کر کے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت لازمی پوری ہوگی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے تیسرا نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک بات سمجھیے گا، یہ سورج گرہن ہے، یہ یقین کریں سالوں کے بعد، عرصوں کے بعد، دہائیوں کے بعد یہ وقت آتا ہے کہ ربیع الاول کے اس بابرکت اور مبارک مہینے میں سورج کو گرہن لگے۔ تو یہ آج وہی مقدس گھڑیاں ہیں جس میں سورج کو گرہن لگا ہوا ہے۔ تو لہٰذا عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، اور جو طریقہ کار بتایا جائے اس طریقے کا سار ہی پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ استفادہ حاصل ہوگا۔ اب اللہ والوں تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے خاص، چھوٹی لیکن لاڈلی سورت ہے۔ آپ لوگوں نے اس سورت کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھیں، اگر پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ یہ 21 تعداد 21 ہی ہونی چاہیے، نہ زیادہ نہ کم۔ اور اللہ والوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ سورج گرہن یہ بہت ہی خاص ہے، اور یہ دہائیوں کے بعد ایسا وقت آتا ہے۔ اور اس سورج گرہن کا تو بہت سارے مذاہب میں جو روحانی ان کے عملیات کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ کب سورج کو گرہن لگے، اور وہ بھی رات کے وقت لگے۔ تو یہ اللہ والوں ہمارے ملکوں میں رات کے وقت لگے گا، اس لیے شاید ہمیں سورج کو گرہن نظر نہ آئے، لیکن چاند گرہن اگر ہوتا، جیسے کہ پہلے رات میں لگا تھا تو چاند گرہن نظر آ رہا تھا، سورج گرہن ہمیں نظر نہیں آئے گا، لیکن وقت میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو عبادت کرنے کے لیے اسی وقت کا انتخاب آپ لوگ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم پر اپنی خاص نظر کرم فرمائے گا، خاص نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آج کا جو آخری عمل ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے، اس عمل کو پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ اللہ والوں ہم لوگ بہت سارے وظائف تو پڑھتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں، لیکن شاید اپنے دماغ کو یا اپنے آپ کو اس بات پہ راضی نہیں کر پاتے کہ ہم لوگوں کو یہ عمل کرنے سے فائدے ملیں گے۔ اللہ والوں جب تک آپ لوگوں کا توکل اللہ پاک پر مضبوط نہیں ہوگا آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ اللہ پاک پر اپنا توکل مضبوط کرو، اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے معاملات میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا کرے گا۔
اب آپ لوگوں نے آخر میں جو پڑھنا ہے وہ یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا کریمو کے معنی ہیں ایک کرم کرنے والے، اور یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یعنی یا کریمو یا اللہ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ نے یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب جو پانی آپ کے سامنے رکھا ہوا اس پہ دم کرے اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، اور اب آپ نے دعا کرنا شروع کرنی ہے۔ دعا اچھے انداز میں، بہترین انداز میں کریے گا۔ دعا اس طریقے سے مانگیے گا جسے گویا اللہ پاک کا آپ لوگ دیدار کر رہے ہوں۔ جب تک دعا آپ لوگ اچھے انداز میں نہیں مانگیں گے اللہ والوں فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ کے رزق میں فائدہ ہوتا ہے اس کی وجہ آپ کی اللہ پاک سے عقیدت اور معرفت ہوتی ہے، تو لہٰذا جب وہ عزت والا ایلیمنٹ آپ میں نہیں رہے گا تو دعا قبول بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ والوں اللہ پاک کے لیے اپنے دل کے اندر بڑی وسیع جگہ رکھیں گے، اللہ پاک کے احکامات کو فالو کریں گے، رب کا ادب کریں گے، اللہ پاک آپ کے رزق میں بھی برکت دے گا اور آپ کی ہر دعا کو حجاب عظمت پہ بھیج دے گا اور فرشتوں کی فوج پوری آپ کی مدد کے لیے اتار دے گا۔ یہ سورج گرہن بہت ہی زیادہ اہم ہونے والا ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ والوں میں نے اپنا حق ادا کرا آپ تک ویڈیو پہنچا کے، اب آپ لوگ اپنا حق ادا کریں دوسروں تک ویڈیو پہنچا کے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔